قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ آپ نزاکت بھائی کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ خالص ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے۔ جب آپ اس 2 نمبر دور کے اندر بھی کھانے پینے کی چیزوں کو اتنی چھان بین کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں، تو کیا پھر آپ اسی چھان بین کر کے اللہ والوں تک نہیں پہنچ سکتے؟ جب کھانے پینے کی اتنی فکر کی جا سکتی ہے، اپنے جسم کی اتنی فکر کی جا سکتی ہے، تو اپنے اندر کو پاک کرنے کے لیے کسی اللہ والے کو نہیں ڈھونڈا جا سکتا؟ ضرور ڈھونڈا جا سکتا۔ خیر 2-3 باتیں اور تھیں لیکن وقت پورا ہو گیا ہے کہ 1-2 صحابہ کے واقعات آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے تھے، زندگی رہی تو پھر یہی اصل چیز ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اس کو سمجھ لیں، دل بن گیا، زندگی بن گئی۔ چھوڑ دیں سارے جھگڑوں کو، لڑائی جھگڑے۔ ایک کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناتا چلوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الوراء وهو محق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کی گارنٹی لے لیں تو پھر اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ آج وقت کا وزیر اعظم یا وقت کا صدر آپ کو کہے کہ آپ کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تیرا کام کروں گا، آپ کو کیا پریشانی ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، اس بندے کو جنت کے سینٹر میں اللہ سے گھر دینے کی سفارش کرتا ہوں جو حق کے باوجود ہونے کے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دے۔ یہ زبان سے، دل سے شروع ہوتا ہے، دل سے چلتے چلتے یہ 2 چیزیں ہیں نا، دل اور زبان۔ اگر یہ شروع سے ہی اس کو پاک کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا جائے تو یہ زبان تک آپ کو نہیں آنے دے گا۔ اگر آپ نے اس کے اندر اعتدال نہیں کیا، غصہ، میں نے جیسے پچھلے جمعے کہا تھا یہ فطری چیز ہے، ہر انسان کو اللہ نے غصہ دیا، انبیاء کو بھی اللہ نے غصہ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غصہ حدیثوں میں ملتا ہے، لیکن وہ اعتدال کے ساتھ۔ صحابہ کا غصہ اعتدال کے ساتھ، ایک جگہ پہ غصہ جہاں بنتا ہے وہاں کیا، لیکن وہ طریقے کے ساتھ۔ یہ دل سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جذبات، لڑائی جھگڑا، کینہ، بغض، تکبر، محبت، یہ ساری چیزیں اگر آپ دل کو باہر نکالو تو آپ کو یہ چیزیں نظر تو نہیں آئیں گی کہ میں کسی کا دل نکال کے دیکھوں کہ اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں۔ لیکن اللہ نے یہ جو ہمارے جسم کے اندر یہ بنایا ہے، ظاہراً گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اسی کے اندر سارا انسان کی دنیا بند ہے۔ یہ یہاں سے شروع ہوگا، زبان پہ آئے گا، زبان سے پھر انسان سارے کام کرے گا، غصے میں طلاق بھی دے گا، گالی بھی دے گا، مارے گا بھی کسی کو، اور مسائل پیدا کرے گا اپنے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سد باب کر کے ہی بتا دیا کہ انا زعیم فی ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الوراء وهو محق۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کتنی دفعہ بعض اوقات میں حق پہ باوجود دنیا کے ایسے کئی مسائل، آپ حضرات میرے سامنے، آپ کے سامنے، ہر بندے کے ساتھ دنیا میں کئی مسائل پیش آتے ہیں اور کئی دفعہ ہم حق پر ہوتے ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہرحال آزمایا ہے کہ میں حق پہ ہونے کے باوجود کتنی دفعہ میں نے جھگڑا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو میرے قدموں میں رکھا ہے کہ میں حق پہ ہونے کے باوجود میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جھگڑا بڑھا ہی نہ، بس ٹھیک ہے بات ختم کر دی جائے۔ یہی معنی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور یہ پاک ایسے نہیں ہوتا۔ گھر کو پاک کرنے کے لیے بھی نا محنت کرنی پڑتی ہے۔ شیشے کی صفائی، شیشہ حالانکہ کتنا جو ہے وہ آسانی کے ساتھ صاف ہوتا ہے، یہ دل بھی شیشہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی صفائی ایسے نہیں ہوتی۔ یہ کارپیٹ کو صاف کرنے کے لیے اس کا کیمیکل موجود ہے، دیوار کو صاف کرنے کے لیے الگ کیمیکل لگے گا، کپڑے کو صاف کرنے کے لیے الگ کیمیکل لگے گا۔ دل کو صاف کرنے کے لیے کیمیکل یہی ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت تبھی آئے گی جب دل سے گناہ دور ہوں گے، یہ باطن ہمارا ٹھیک ہوگا، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، کینے سے جب یہ ختم ہوگا، اور اسی کے بعد پھر اللہ کی محبت آئے گی
اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جب میں جا کے بیٹھوں گا، ان کے ساتھ اپنا ایک نسبت قائم کروں گا، ایک اصلاحی تعلق قائم کروں گا. اور اصلاحی تعلق یہ نہیں کہ بس پیر نے مجھے دیکھ لیا تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور میرے اوپر چھف کر دی تو بس میں بن گیا. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی. بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بڑے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اللہ نے بھی یہ پروسیس بتایا ہے. قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے. کون سے مومن؟ پھر اللہ نے آگے اس کے سارے پروسیس بتائے. اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. ایسے کامیابی تو نہیں ملتی.